بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے آئینے میں بنی اسرائیل کے 4000 سال یعنی 2000 سال قبل مسیح سے 2000 عیسوی، یہ تقریباً 4000 سال بلکہ اس سے بھی کچھ تھوڑا زیادہ بنتے ہیں۔ تو پہلے تو میں بنی اسرائیل کا ایک مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بنی اسرائیل کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، اور نہ صرف بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے بھی جد امجد ہیں اور مسلمانوں کی بھی جد امجد ہیں۔ تو ایک تو بات یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے کہ ان کا نام بنی اسرائیل کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا لقب دیا، تو وہیں سے پھر ان کا نام بنی اسرائیل پڑا۔ تو یہ تو ہے ایک مختصر تعارف بنی اسرائیل کا۔ اب آ جائیے، یہ 4000 سال کی تاریخ ہے۔ تو میں نے 4000 سال کی تاریخ کو 8 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہر دور کو مختصراً بیان کروں گا، اس لیے کہ یہ طویل تاریخ ہے، اور یہ تو اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ گھنٹوں کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس ایپیسوڈ میں مقصد یہ ہے کہ ایک ٹائم لائن دے دیا جائے اور جو مختلف ادوار آئے ہیں ان کا ایک مختصر بیان بھی ساتھ میں دے دیا جائے۔ یہ اس ایپیسوڈ کا مقصد ہے، یعنی آپ یہ ایپیسوڈ کے اینڈ پر آپ کو ایک عمومی اندازہ ہو جائے گا بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ تو چلیے جناب، اب ہم چلتے ہیں بنی اسرائیل کے پہلے دور کی طرف۔ یہ پہلا دور آبویسلی پہلا دور جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوگا۔ تو یہ دور ہے ابراہیم علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام تک۔ اس دور میں 3 پیغمبر ہیں: ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام، ان کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام۔ تو اس دور کی خاص بات کیا ہے؟ اس دور کی خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈال دیا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے باوجود پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کر، اس شہر کو چھوڑ کر، اس شہر کا نام ار تھا، جس شہر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس شہر کا نام ار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر کنعان چلے جائیں۔ کنعان ایک نیا نام ہے۔ یہ کنعان جو ہے یہ آج کے فلسطین اور اسرائیل کی جو ریاستیں ہیں اس کا قدیمی نام کنعان ہے۔ اور یہ جو میں نے ار کہا، یہ آج کا جو عراق ہے اس کا ایک شہر تھا۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ وہ عراق سے فلسطین چلے جائیں، کہ ابراہیم علیہ السلام ار سے کنعان منتقل ہو گئے۔ اب یہیں جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے تبلیغ کی۔ یہاں پر آپ کے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام وہاں ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہوئے، پھر اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام وہ اسحاق علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ تو اس طرح یہ دور 3 پیغمبروں پر مشتمل ہے، اور قیام جو ہے نا وہ کنعان میں ہے، یعنی موجودہ فلسطین اور اسرائیل کی ریاستیں جہاں ہیں اسی جگہ آپ کا قیام تھا۔ تو یہ جناب مختصر ہے پہلے دور کے بارے میں۔ اب آ جائیے دوسرے دور پر۔
یہ جو دوسرا دور ہے یہ یوسف علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک. یوسف علیہ السلام کی تو آپ پوری تفصیلات جانتے ہیں. مختصر میں یہ بتاؤں کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنعان سے مصر پہنچا دیا. مصر میں وہ پھر وہاں کے مصر کے عزیز کے گھر میں وہ کچھ عرصے رہے، تقریباً 2 سال رہے یا 2-3 سال رہے. پھر آپ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور اس طرح آپ کو جیل میں بھیج دیا گیا. وہاں آپ نے 7-8 سال گزارے. پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا، مصر کے بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عملی طور پر مصر کا اقتدار اعلیٰ عطا کر دیا. اچھا، اب جب یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار مل گیا تو بنی اسرائیل کنعان سے مصر منتقل ہو گئی. مصر میں بنی اسرائیل کا جو ابتدائی دور تھا وہ بہت ترقی اور خوشحالی کا تھا، اقتدار کا تھا. اقتدار کی بڑی بڑی جو حکومت کی جو بڑے بڑے عہدے تھے ان پر بنی اسرائیل کا قبضہ تھا. تو یہ ابتدائی جو دور ہے نا وہ، اور آپ دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا تو کوئی 80 سال آپ مصر کے اقتدار اعلیٰ کے مالک رہیں. اور اسی طرح سے بنی اسرائیل کی بھی بڑی خوشحالی کا دور تھا. نہ صرف یوسف علیہ السلام بلکہ ان کے بعد بھی جو ہے کافی عرصے تک عملاً مصر کی جو اقتدار تھا وہ بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھا. بعد میں یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی اور ایک نئی بادشاہت آ گئی. یہ جو بادشاہت آئی یہ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا. اچھا، اب پھر اس وقت جو ہے جب ان کو غلام بنا دیا گیا، ان پر ظلم ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے بحیثیت نبی کے، بحیثیت رسول کے. مختصر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور بحیرہ احمر کو معجزانہ طور پر کراس کر کے صحرائے سینا پہنچ جاتے ہیں. اب صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جاؤ جا کے کنعان پہ حملہ کرو اور اس پہ قبضہ کر لو، اس لیے کہ وہ نکلے تو یہیں کنعان سے مصر گئے تھے. بنی اسرائیل نے منع کر دیا. بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم جاؤ، تمہارا خدا جائے، تم لڑو، جب جنگ جیت جاؤ تو پھر ہم داخل ہوں گے. اس نافرمانی پر بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. اس دوران میں ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. پھر آپ کے جانشین جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جانشین جاشوا نبی بنے. ان کے دور میں پھر بنی اسرائیل نے کنعان پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. لیکن اس حملے میں بنی اسرائیل نے کنعان پہ تو قبضہ کر لیا لیکن یروشلم پہ قبضہ نہیں کر سکے. یہ جو کنعان میں قیام ہے یہ بنی اسرائیل کا تیسرا دور ہے. یہ دور دیکھیے تقریباً 500 سال کا ہے، 1500 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک. اس دور کی کیا خاص بات ہے؟ کنعان تو یہ پہنچ گئے، اس پہ قبضہ بھی کر لیا لیکن کوئی مرکزی حکومت نہیں قائم ہوئی. اس دور کو اسرائیلی روایات میں ججز کا دور یا فوجی حکمرانوں کا دور کہتے ہیں.
تو یہ اس میں کوئی مرکزی حکومت قائم نہیں تھی، لیکن بنی اسرائیل یہاں پر بس گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ کنعانی بھی تھے، تو ان لوگوں میں پھر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس طرح سے یہ 500 سال جو ہے نا یہ گزر گئے۔ اب اس کے بعد ان کا چوتھا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں جو بنی نبی تھے، سیمیول نام ہے ان کا، اور بعض جگہ ان کو سموئیل بھی کہا گیا ہے، لکھا ہے سموئیل، یہ نبی تھے۔ انہوں نے طالوت کو جو ہے بادشاہ بنایا، اور طالوت کی سربراہی میں انہوں نے یروشلم پہ حملہ کیا اور یروشلم پہ قبضہ کر لیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے یہ پہلے بادشاہ بنے، طالوت۔ تو یہ جو چوتھا دور ہے، یہ بنی اسرائیل کا سنہرا دور ہے۔ یہ دور 3 بادشاہوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو طالوت بنے، اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام بنے، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بنے۔ یہ تقریباً کوئی 100 سال کا دور ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی ترقی کا دور ہے، یعنی خوشحالی کا دور ہے۔ اور اسی دور میں سلیمان علیہ السلام نے پہلا ٹیمپل بھی بنایا۔ تو اس دور میں یہ دیکھیے، یہ دور ہے 3 بادشاہوں کا اور 2 نبیوں کا۔ وہ اس لیے کہ طالوت علیہ السلام نبی نہیں تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو یہ ہو گیا جناب چوتھا دور۔ اب آ جائیے 5ویں دور پر۔ اس میں کیا ہوا؟ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل جو ہے نا وہ ایک بادشاہ پر اتفاق نہیں کر سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیلی ریاست دی کنگڈم آف اسرائیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمال میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا، یہ 2 ریاستیں قائم ہو گئی۔ اب یہ 2 ریاستیں قائم ہو کر یہ آپس میں لڑتی رہیں، اور لڑ کے یہ کمزور ہو گئیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے اندر اخلاقی زوال آ گیا، اور چونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان میں ان کے جو بت پرست تھے ان کے ساتھ رہتے تھے، تو ان میں بت پرستی بھی آ گئی۔ تو اس طرح سے یہ ان کے زوال کا دور ہے، اور یہ دیکھیے 931 قبل مسیح سے لے کر 586 قبل مسیح کا یہ دور ہے، یہ ان کے زوال کا دور ہے۔ اور اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ زوال ہی زوال ہے، یعنی تباہی ہے۔ تو اب ہم 6ٹھے دور میں داخل ہوتے ہیں، اور دیکھیے کہ یہ دور جو ہے، یہ 6ٹھا دور جو ہے، یہ اسیری کا ہے، غلامی کا ہے، پرسیکیوشن کا ہے، ڈیاسپورا کا ہے، تباہی اور بربادی کا دور ہے۔ اور یہ دور کوئی مختصر نہیں ہے، 586 قبل مسیح سے لے کر 1918 عیسوی تک، یعنی یہ 2500 سال بنتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے یعنی تباہی کا، ظلم، بہت پرسیکیوشن ہوا ان کا پورے یورپ میں۔ تو یہ 6ٹھا دور۔ اچھا، اس دور کو، یہ طویل دور ہے، اس کو میں آپ کو ایک مختصر سا بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، یہ جو 2500 سال کا دور ہے نا، اس دور میں 6 مختلف امپائر جو ہے نا یکے بعد دیگرے آ کر بنی اسرائیل پہ قبضہ کرتے تھے اور ظلم اور زیادتی کرتے تھے۔ میں صرف ان ڈائناسٹیز کے نام بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ تو بہت طویل کہانی ہے۔ تو دیکھیے، جن ڈائناسٹیز نے آ کر ان کے اوپر حکومت کی اور ظلم کیا، ان میں سب سے پہلی ڈائناسٹی ہے، سب سے پہلا امپائر جو ہے نا وہ بیبیلون ہے۔ بیبیلون کا بادشاہ بخت نصر،
اس نے جناب آ کے یہودا کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا، فرسٹ ٹیمپل تباہ کر دیا۔ اور یہی نہیں، ہزاروں اسرائیلیوں کو تہ تیغ کیا اور ہزاروں کو قیدی بنا کے اس عراق لے گیا۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا یہ۔ اچھا، یہ فرسٹ ٹیمپل جو ہے یہ 586 میں تباہ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد جناب دوسرا امپائر آتا ہے، اس نے قبضہ کر لیا، وہ ہے پرشین امپائر۔ پرشین امپائر نے ان کے ساتھ ذرا بہتر سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو عراق میں جو اسیر ہیں ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دی، اور پھر انہوں نے یروشلم میں دوسرا ٹیمپل بھی بنا لیا۔ اس کے بعد تیسرا دور گریک امپائر کا آتا ہے، پھر چوتھا دور رومن امپائر کا ہے۔ اچھا، رومن امپائر نے 70 عیسوی میں پھر ایک بار یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں اسرائیلیوں کو تہ تیغ کر دیا، سیکنڈ ٹیمپل تباہ کر دیا، اور اس کے بعد اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اب اس سرزمین میں داخل نہیں ہونا ہے تم نے۔ یہاں سے ان کا ڈائسپورا شروع ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا کہ فلسطین جو کنعان جو نام تھا اس کو بدل کے فلسطین نام کر دیا، اس لیے کہ فلسطینی جو ہے نا، اس زمانے کے جو بت پرست فلسطینی تھے وہ اسرائیلیوں کے دشمن تھے، تو اس نے اس ملک کا نام فلسطین رکھ دیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جناب رومن امپائر کا۔ پھر رومن امپائر کے بعد بیزنٹین امپائر آئے، پھر اس کے بعد مسلمانوں کا دور۔ 636 میں حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم بغیر خون بہائے فتح ہو گیا۔ یہ جو مسلمانوں کا دور ہے نا، یہ بنی اسرائیل کے لیے بہتر دور تھا۔ اس میں ایک تو یہ کہ بنی اسرائیل کو اس بات کی اجازت دی کہ تم آ کر یہاں پر زیارت کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، وزٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، بس نہیں سکتے۔ تو یہ جناب یہ تقریباً دیکھیے 2500 سال کا عرصہ بنی اسرائیل جو ہے وہ پرسیکیوشن کا شکار رہے، اور یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دنیا نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، خاص طور پہ یورپ نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا، مسلمانوں نے ان کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کیا۔ تو یہ جناب ہو گیا چھٹا دور۔ اب آ جائیے 7ویں دور میں۔ یہ دور 1917 سے لے کے 1948، یعنی یہ تقریباً 30 سال کا دور ہے۔ اس دور میں اسرائیلی پوری دنیا سے مائیگریٹ کر کے فلسطین میں بسنا شروع ہو گئے۔ ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں سینٹرل پاورز کو شکست ہو گئی، اور خلافت عثمانیہ سینٹرل پاورز کا حصہ تھا۔ چنانچہ اور جیت کس کی ہوئی؟ الائڈ پاورز کی، برطانیہ کی اور فرانس کی۔ تو فلسطین جو کہ خلافت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا، اب وہ اس پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تو گویا فلسطین اب برٹش امپائر کے انڈر میں آ گیا۔ اور 1917 میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک ڈکلیریشن جاری کیا، یہ کہلاتا ہے بیلفور ڈکلیریشن آف 1917۔ اس ڈکلیریشن کے ذریعے یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ وہ فلسطین میں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ یہ اجازت 1917 میں دی گئی، اور 1948 تک دنیا کے مختلف علاقوں سے یہودی آ کر فلسطین میں بسنے لگے، اور 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کے ایک ریزولوشن کے ذریعے جیوش اسٹیٹ کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔
اس طرح اسرائیلی اسٹیٹ وجود میں آیا۔ یہ جناب 7واں پیریڈ ہے۔ یہ گویا یعنی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اس دور نے۔ ان 30 سالوں میں وہ کچھ ہو گیا جو 2500 سال میں نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ تو جناب ہو گیا 7واں پیریڈ۔ اب 8واں پیریڈ کیا ہے؟ جنگوں کا۔ ظاہر ہے کہ جب فلسطینیوں کی ریاست پر اسرائیلیوں کو لا کر آباد کر دیا گیا تو عرب جو ہے وہ جناب تنگ آمد بجنگ آمد کی طرح وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیے گا 1948 میں فرسٹ عرب اسرائیلی وار، 1956 میں سینائی وار، 1967 میں 6 ڈیز وار، 1973 میں یوم کپر وار، اور اس کے بعد 1987 میں انتفاضہ۔ یہ ساری جنگیں ہوتی رہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہر جنگ میں عرب ہارتے رہے اور اسرائیل فلسطین کے زیادہ سے زیادہ رقبے پر قبضہ کرتا گیا۔ تو یہ ہے پہلا ایپیسوڈ بنی اسرائیل کی تاریخ کا۔ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں کئی ایپیسوڈ میں ایک ایک دور کو لیں گے اور اس کی پھر تفصیلی تاریخ بیان کریں گے۔ ایک بات میں آخر میں عرض کر دوں کہ دیکھیے تاریخ کو صحیح سمجھنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز جغرافیہ، یعنی تاریخ کو سمجھنے کے لیے جغرافیہ جاننا ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ تاریخی واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، یہ دنیا کے نقشے پر کہاں ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، فوجی اہمیت کیا ہے، معاشی اہمیت کیا ہے، معاشرتی اہمیت کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ یہ جاننا ضروری ہے کہ جس علاقے میں یہ تاریخی واقعات رونما ہو رہے ہیں وہاں کے لوگوں کا مذہب کیا ہے، طرز حکومت کیا ہے، تہذیب اور ثقافت کیا ہے، علم و ہنر کے میدان میں کہاں کھڑے ہیں، ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ پھر تیسری بات، جو تاریخی واقعات ہو رہے ہیں ان کے جو مین کردار ہے ان کے متعلق بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کی شخصیت کیا ہے، ان کے ذاتی شخصیت کیا ہے، پبلک ان کی شخصیت کیا ہے۔ یہ جب تینوں چیزیں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو تب صحیح معنوں میں تاریخی شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں نے دیکھیے پہلے ایپیسوڈ میں ایک مختصر تاریخ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئندہ ایپیسوڈ میں ہم انہی 3 زاویوں سے ہر دور کا جائزہ لیں گے۔ تو اگر آپ کو دلچسپی ہے تو آئندہ کے ایپیسوڈ دیکھیے گا۔ اس سے آپ کو نہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ کا اندازہ ہوگا بلکہ دنیا کی تاریخ کا اندازہ ہوگا، ایک زبردست تاریخی شعور جو ہے نا وہ پیدا ہوگا۔ تو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر بات کریں گے پہلے دور کی اور دوسرے دور کی۔